बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम बात करेंगे बहुत ही अहम तरीन मौजू के ऊपर, ग्रहण। हमने जब 2020 की एनुअल प्रेडिक्शंस की थी तो हमने आपको बताया था कि 2019 में 5 ग्रहण थे और उसकी सिचुएशंस आपने देख ली थी, और हमने कहा था कि 2020 में 6 ग्रहण होने जा रहे हैं और इसकी सिचुएशंस जो हैं वो 2019 की निस्बत कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। और जैसे ये 2020 शुरू हुआ, पहला ग्रहण होते ही उसके बाद कोरोना और बहुत सारे मसाइल ने सर उठाना शुरू कर दिया। हमने जो जो प्रेडिक्शंस इस बारे में दी थी और जो जो बातें हम करते रहे थे, अल्लाह की करम नवाजी से और अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक वो सही साबित होती रही। मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल बात करना नहीं चाहूँगा कि हमने क्या कहा और क्या साबित हुआ, वो करने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमारा ज़ाती इसमें 1% भी कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कि ग्रहण जो है वो अल्लाह की निशानियों में से हैं, वो किसी के पैदा होने या फौत होने से नहीं होते, तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन अल्लाह ने अपनी तरफ से भेजे गए अज़ाबों को भी अपनी निशानी कहा है। आद और समूद जैसी कौमों की तबाही जो है वो भी अल्लाह की निशानियों में से एक है। फ़िरौन का गर्क होना भी अल्लाह की निशानियों में से है। और ये ग्रहण जो है ये इस वक्त बहुत बड़ी जो है वो निशानियां हैं अल्लाह की। और ख़ास तौर पे जब हमने बात की थी कि 10 जनवरी का जो ग्रहण है उसका पीछे 26 दिसंबर वाले ग्रहण के साथ एक सेकेंड सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन ये होती है कि ग्रहण के चूँकि 15 दिन पहले तक असरात रहते हैं और 15 दिन बाद तक जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन होती है। हमने उसमें बताया था कि वो ग्रहण के असरात 1 महीना पहले से लेके 1 महीना बाद तक रहेंगे, और 3 ग्रहण है तो ये 3 महीने कम अज़ कम असरात जाएंगे। उस सिचुएशन से बड़ी सिचुएशन इस वक्त होने जा रही है। नाज़रीन, मेरा मकसद बिल्कुल डराना नहीं होता, बिल्कुल मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं वीडियो ऐसी करूं कि आपको कोई खौफ में मुब्तला कर दूं, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उस एक खुदाए वाहिद को राज़ी करना है। उसके अलावा मैंने किसी को राज़ी नहीं करना। मेरे कोई जो है वो ऐसा नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने इतना कि नवाजा हुआ है, इतनी कि मुझे मतलब अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना पहले थी ना आइंदा होगी। मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है वो अपने रिज़्क़ के लिए किसी को गलत गाइड करूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने काम को प्रोफेशनल ऑनेस्टी के तहत अंजाम देने की कोशिश करता हूं। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन जो है वो हकीकत में ख़तरनाक होने जा रही है। ख़तरनाक सिचुएशन तो इस वक्त चल रही है। कोरोना की वबा आपने देख लिया, इसकी कितनी ज़बरदस्त एक फॉल राइज़ बना, फिर उसका फॉल बना, और अब इस वक्त ये ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, इंडिया के लिए जो है ये बहुत बड़ा दबाव लेके आया हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये दबाव आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे ये एक ग्रहण जो 6 जून को हुआ, उसके बाद 21 जून को होने वाला ग्रहण और 5 जुलाई को होने वाला ग्रहण, ये 3 ग्रहण आपस में शेक एंड सिचुएशन में आ रहे हैं, और इसके असरात अगले 3 महीने तक, कम अज़ कम 3 महीने तक रहने के चांसेस हैं। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और उसके बाद अक्टूबर का भी काफ़ी हिस्सा इसके अंदर आएगा। इस वक्त सिचुएशन सीरियसली थ्रेटनिंग है, इसलिए अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है। और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई और रास्ता बचने का बाकी नहीं है। ये जो 21 जून को ग्रहण हो रहा है, ये ग्रहण जो है वो किस टाइम के ऊपर लगेगा और इसका दौरानिया क्या होगा, और इसके ऊपर जो है वो इसके असरात, मेजर असरात का जिक्र तो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं टाइमिंग बता देता हूँ। मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से टाइमिंग बता देता हूँ। GMT के जो हमारे नाज़रीन हैं वो अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको देख लें, यानी पाकिस्तान +50 के ऊपर है, यानी पाकिस्तान का जो टाइम है उससे 5 घंटे पीछे GMT का टाइम होगा। और GMT के टाइम के मुताबिक अपना टाइम जोन सर्च करके आप जो है वो ग्रहण का टाइम देख सकते हैं। ये जो ग्रहण होगा ये 21 जून को सुबह जो है वो शुरू होगा। 21 जून को ये तकरीबन 8 बजे, मैं बल्कि उसका मुकम्मल टाइम भी आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली मिनट्स में कि ये किस वक्त शुरू होगा और किस वक्त जो है ये होगा।
اس کا دورانیہ تقریباً 6 گھنٹے سے قریب کا دورانیہ بنے گا. صبح 8:45 کے اوپر یہ سٹارٹ ہوگا اتوار کا دن, اور یہ ہے بھی سنڈے, یعنی سنڈے ریلیٹڈ ٹو سن, سولر ایکلپس سنڈے. انتہائی اہم ترین اس کے اثرات ہو جاتے ہیں, اس کے اثرات جو ہیں وہ انہینسڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے ہی دن میں اگر گرہن میں ہو سچویشن تو اس کی انرجی پیٹرنز بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں. 8:45 پہ یہ گرہن لگنا شروع ہوگا, ہلکا ہلکا محسوس ہونا شروع ہوگا. تقریباً 9:47 پر یہ گرہن نظر آنا شروع ہو جائے گا. 11:40 پہ مکمل گرہن ہوگا. 1:30 پہ یہ گرہن ختم ہونا شروع ہو جائے گا, اور 2:34 پہ یہ گرہن ختم ہو جائے گا. یہ پاکستان میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, یورپ میں, نارتھ آسٹریلیا, سینٹرل آسٹریلیا, افریقہ, پیسیفک اوشن, انڈین اوشن, اس میں یہ نظر آئے گا. اور اس کے امپیکٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو سچویشنز جو ہیں وہ اس وقت کافی مشکل ہونے کے چانسز ہیں. ایک اور چیز جس کا میں ذکر کر دوں کہ سورج گرہن میں خاص طور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ سورج کا کتنا حصہ جو ہے وہ گرہن کے اندر آتا ہے, اور اس کے مطابق اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگر کوئی سورج کا جو ہے وہ 70% تک کا حصہ جو ہے وہ گرہن کے اندر آئے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ 6 مہینے کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ سورج کا جو ہے وہ 70% سے 90% تک کا حصہ جو ہے وہ گرہن کے اثرات کے تحت ہو تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اگلے 3 مہینے تک پریویل کر جاتے ہیں. اور اگر یہ جو ہے یہ 90% سے زیادہ گرہن جو ہے وہ لگے تو پھر اس کے اثرات فوری شروع ہوتے ہیں اور اگلے 3 مہینے تک بڑی شدت کے ساتھ رہتے ہیں. اور اس وقت جو گرہن ہو رہا ہے وہ 99.4% گرہن ہوگا. 100% گرہن مکمل گرہن نہیں ہے, لیکن 99.4% جو ہے وہ سورج جو ہے وہ اس گرہن کے اثرات میں ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہوں گی. اب اس کے اثرات میں 2-3 چیزیں تو بڑی اہم ہیں جس کا ہم نے پچھلے گرہن میں ذکر کیا, فائنینشیل اور جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ, فیملی ریلیشن شپ یا کوئی آپ کے محبت کے معاملات, اس کو تو شدید خطرہ تھا ہی تھا. جو سب سے زیادہ بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 2 اہم ترین حصے جو ہیں ان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. نمبر 1 وہ لوگ جو منوپلی یا کسی ایک کام کے اجارہ دار ہیں, یا وہ ملک جو سپر پاورز ہیں, وہ ملک جو ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ جن کا انحصار ہے, وہ ملک جن کا آئل کے اوپر انحصار ہے, یا کوئی بھی ایسے ملک جو اپنی فیلڈ میں منوپلی کی طرف ہے, یعنی جو اس وقت جو ہے وہ منوپلی بنا رہے ہیں. خواہ وہ اگر پاکستان کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو یہ الیکٹریکل پروڈکشن کی جو منوپلیز ہیں, شوگر اسکینڈلز کی منوپلیز ہیں, فلور ملز کی منوپلیز ہیں, یا وہ سارے وہ جو مافیاز ہیں, جتنے مافیاز ہیں پوری دنیا میں, ان کے لیے شدید ترین اثرات جو ہے یہ گرہن لے کے آ رہا ہے. اس وقت مکمل منفی سوچیں ہیں, اس وقت مکمل منفی حالات ہیں. اس وقت خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو پبلک اوپینین میکرز ہیں, تجزیہ نگار ہوں, وہ صحافی ہوں, وہ جو ہے وہ کوئی پبلک سپیکرز ہوں, ٹیچرز ہوں, ٹرینرز ہوں, ان سب کو شدید خطرہ ہے. ان کے اندر منفی سوچیں ان کے کیریئر کو, ان کے معاملات کو خراب کر سکتی ہیں. بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا, عقل مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے. مالی نقصانات کا ذکر میں کر چکا ہوں. یقیناً ڈرانا مقصد نہیں ہے, لیکن جیسا میں نے پچھلے گرہن میں عرض کیا تھا کہ حکومتیں کمزور ہوں گی, سازشیں ہوں گی, سرحدیں تبدیل ہوں گی. سرحدیں تبدیل ہوتی ہوئی آپ نے دیکھ لی. چائنا نے اپنی سرحد تبدیل کی, نیپال نے اپنی سرحد تبدیل کی, اور اب بہت ساری سرحدیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں, اور ایسا ہو کے رہے گا, کیونکہ یہ میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں اپنی جو ہے وہ اس کیلکولیشن کو دیکھتے ہوئے پریجوڈس ہو سکتا ہوں. میں کوئی جو ہے وہ اس کو ناپختگی کی بنیاد پہ بہت سارے اسپیکٹس نہیں دیکھ سکتا, لیکن اللہ کا بنایا ہوا نظام غلط نہیں ہو سکتا. اس وقت جو ہے وہ حکومتیں کمزور ہو رہی ہیں, سرحدیں میں نے عرض کیا
इस वक्त स्कैंडल्स का अरूज होगा। स्कैंडल्स, फूड से रिलेटेड स्कैंडल्स, फाइनेंस से रिलेटेड स्कैंडल्स, रोमांस से रिलेटेड स्कैंडल्स, स्कैंडल्स का अरूज होगा। और ख़ास तौर पे सेलिब्रिटीज़, ख़ास तौर के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मेकर्स और पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके लिए ख़तरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो ख़ास तौर के ऊपर 21 जून के बाद ये असरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 30 जून के बाद बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वक्त होगा, क्योंकि 5 जुलाई को एक और ग्रहण आ रहा है। 5 जुलाई का ग्रहण, यानी ये जो 3 ग्रहण थे इनकी शेक एंड सिचुएशंस, यानी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, और इस वक्त इनकी सिचुएशंस जो है 1 महीना पहले और 1 महीना बाद। और फिर ये 5 जून के बाद जो असरात शुरू हुए, हल्के हल्के असरात शुरू हुए, वो 21 जून के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और 30 जून इंतहाई ख़तरनाक वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। अब इस सूरत में कोरोना या तो रिवाइव करेगा या इससे मिलती जुलती कोई और वबा दुनिया को हिट करेगी। सुनामी, सैलाब, ग्लोबल क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर। मैं बड़ी सोच समझ के ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ, सुनामी, सैलाब, ग्लोबल क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए। अब इसकी वजह क्यों है, मैं इसकी वजह की तरफ भी आता हूँ कि ये क्यों बन गए हैं, किस वजह से बन गए हैं। ये ऐसे ही हालात नहीं बनते। वो कहा जाता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं ही नहीं होता। ये एकदम नहीं होती चीज़ें, ये बहुत पहले से बन रही होती हैं। इसकी सिचुएशंस ये अल्लाह की तरफ से बन रही होती हैं। कभी पॉजिटिविटी का इनहेंस आता है, कभी नेगेटिविटी का इनहेंस आता है। साल 2020 डेवल नंबर ईयर है, और उसके बाद 6 ग्रहण, उसके असरात और मनफी 3 असरात, तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की तरफ जाती जा रही हैं। अब मैं ज़रा एहतियातन एक जिक्र कर लेता हूँ कि किस किस एरिए को ज़्यादा ख़तरा होगा और क्यों ख़तरा होगा, उसकी बात मैं ज़रा बाद में कर लेता हूँ। सियासी लोगों का मैंने जिक्र किया, तो सियासी रहनुमा जो हैं उनको जान का ख़तरा भी हो सकता है। कोई राज, कोई सरकारी राज, कोई हुकूमती राज, कोई जो है वो पर्सनल लेवल पे राज खुलने से हालात ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा जिन मुल्कों के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर, जैसे मैंने जंग की बात की है, तो जिन मुल्कों के ऊपर ज़्यादा असरात हो सकते हैं सैलाब के, सुनामी के या किसी किस्म की किसी तरह की भी वॉर के, तो जापान सबसे अहम है। जापान के बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, फिर अफ्रीका, फिर मिडल ईस्ट और फिर यूएसए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जापान, चाइना, इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड यूएसए। ये वो मुल्क हैं जिनमें हालात शदीद तरीन ख़राब हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे सुपर पावर्स की मैंने जैसे बात की, तो चाइना अपनी मोनोपोली जो है वो बनाने के चक्कर में है, और यूएसए अपनी मोनोपोली को बरकरार रखने के चक्कर में है। तो दोनों मोनोपोलीज़ को जो है वो बड़ा ख़तरा हो सकता है। और अमेरिका के साहिली इलाकों में समुद्री तूफ़ान का ख़तरा हो सकता है। अमेरिका के किसी बहरी बेड़े को ख़तरा हो सकता है। अमेरिका और चीन की जंग जो है वो शदीद होती जा रही है, लेकिन ये ट्रेडिशनल वॉर नहीं होगी, इसको आप डिजिटल या बायोलॉजिकल वॉर कह सकते हैं। चीन को बहरहाल बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और 23 सितंबर तक का वक्त चाइना के लिए और अमेरिका के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अब मैं ज़रा इस तरफ आ जाता हूँ कि ये इतनी मैं बातें जो कर रहा हूँ, ये सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ, तो ये सिचुएशंस क्यों इतनी अहम है, क्यों इसके बारे में इतनी अहम बातें की जा रही हैं, क्यों कहा जा रहा है कि ये मामला जो है वो ख़राब है। इस वक्त जो प्लानिटरी सिचुएशन है वो पहली मर्तबा नहीं हुई। जैसे हमने अर्ज़ किया था कि वो जो 26 दिसंबर को या 25 दिसंबर को वो एक स्टार्स का एक सिस्टम बना था, वो सिस्टम कोई दुनिया में पहली मर्तबा नहीं बना, वो पहले भी होते रहे हैं, पहले भी तहजीबें गिरती और बनती रही हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो स्टार कंजक्शंस हैं, ये जो स्टार्स पोजीशंस हैं, ये एनर्जी पैटर्न्स हैं, ये पहली मर्तबा ऐसे नहीं हुए। जैसे हमने जिक्र किया था 26 दिसंबर 2019 की बात की थी कि उसमें जो प्लानिटरी पोजीशन है, उसके बाद पेंडेमिक्स होंगी, जंगों के दहाने खुलेंगे, सरहदें आगे पीछे होंगी, वो होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद 11 जनवरी 2020 के ग्रहण ने बहुत सारी चीज़ों के रास्ते खोल दिए, और उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से
جو ہے وہ ڈیولپمنٹس اور ہیپننگز ہوئی ہیں، وبائیں بنی. اب میں بات کر رہا ہوں یہ سچویشنز کہاں ہیں، اور سب سے اہم ترین سچویشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں 28 جون 1914 کو بھی یہی پلانیٹری پوزیشن تھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا. اس کے بعد ڈالر پرنٹ ہوا، وہ بھی 28 جون 1914 کی یہی پلانیٹری پوزیشنز کے بعد. یعنی اس نے ایک مونوپلی کو اسٹرانگ کیا اور دوسری مونوپلی میں جو ہے وہ مطلب اس کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد یہی پلانیٹری جو ہے وہ پوزیشن بنتی ہے 24 اکتوبر 1929 کو. 24 اکتوبر 1929 کو دا گریٹ ڈپریشن. یہ دا گریٹ ڈپریشن آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا تھا. اس کے بعد دنیا میں کیا ہوا، خودکشیوں میں کتنا اضافہ ہوا، کتنے لوگ جان سے گئے، اتنا بڑا ہیپننگ ہوئی، اور اس وقت وہی پلانیٹری سچویشن ہے. اس کے بعد 11 اگست 1947 کو یہی سچویشن تھی، سرحدیں بدلنے کی جس کی میں نے بات کی ہے. 11 اگست 1947 کو یہی سچویشن تھی. 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. 15 اگست 1947 کو انڈیا وجود میں آیا. اور اس کے بعد جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اگلے کئی مہینے تک بلکہ سال تک جو ہے وہ ایک مائیگریشن کا سلسلہ تھا، اور جس میں قتل عام اور لاشیں، اور دنیا نے دیکھا کہ دونوں طرف سے 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. میں یقیناً یہ ڈرانے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات اس وقت سچویشن یہی چل رہی ہے، پلانیٹری پوزیشنز یہی کہہ رہی ہیں. پھر اس کے بعد یہی سچویشن 1965 میں ہوتی ہے، اور 1965 میں پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے. 1965 میں ویتنام کی وار ہوتی ہے. تو یہ حالات اشارہ کر رہے ہیں. اور جنگ 1965 کی ستمبر میں ہوئی تھی، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جو پلانیٹری سچویشن اس وقت اشارہ کر رہی ہیں ستمبر 2020 بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اس کے بعد ستمبر تک یہ جو ہے نا، خاص طور پہ جب ہم نے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کرونا کی وبا جو ہے یہ 23 ستمبر تک تو کہیں جا نہیں رہی. 23 ستمبر تک تو یہ کھڑی ہوئی ہے جی. یہ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہیں اس کے اندر کچھ نہیں بن رہا. 23 ستمبر تک تو یہی ہوگا. اس کے بعد جو سب سے اہم ترین اس دور میں یہ جو پلانیٹری پوزیشن ہوئی وہ ہوئی 5 اگست 2001 کو. 5 اگست 2001 کو جو سچویشن پلانیٹری پوزیشن بنی، اس ایرا کی جو سب سے بڑی جو ہیپننگ ہوئی وہ پلانیٹری پوزیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں تجزیہ نہیں دیتا، میں اپنی کیلکولیشن کی بات کرتا ہوں. 5 اگست 2001 کو بننے والی جو کنڈیشنز تھیں، جو اثرات تھے، جو گرہن تھا، اور خاص طور پہ 21 جون 2001 کو لگنے والا لیونر ایکلپس، چاند گرہن، اور اس بار 21 جون کو سورج گرہن لگ رہا ہے. اس کے اثرات ملٹیپلائڈ ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا. 5 جون کو جو ہے وہ 5 اگست کو ستاروں کی ایک ہیپننگ ہوئی، اور زوڈیکلی ایک نیگیٹو انرجی پروڈیوس ہوئی. اور اس سے پہلے 21 جون کو ایک لیونر ایکلپس ہوا. اور اس کے بعد 9/11 2001 میں ہوا، جس نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. سرحدیں ٹوٹی، بہت سارے لوگ ہوئے، کولیٹرل ڈیمیج ہوا. میں یہ بار بار یہ کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، یہ ایکچوئل سچویشنز بیت چکی ہیں، اور اس وقت یہ سچویشن ہمارے سر پہ کھڑی ہے. 9/11 جیسی سچویشن 23 ستمبر 2020 تک بڑا اہم ٹائم ہے. 21 جون کا گرہن انتہائی خطرناک گرہن ہے. 5 جولائی کا گرہن انتہائی خطرناک گرہن ہے. یہ 5 جولائی کے گرہن کے بعد چیزیں بہت تیزی سے بدلیں گی. 5 جولائی کے گرہن کے بعد ایک بہت بڑا کام شروع ہوگا، اینڈ یو ول سی دیٹ. 5 جولائی کا گرہن کس وقت لگے گا اس کے ٹائم کی ویڈیو ہم آپ کو بعد میں بنا دیں گے. فی الحال 21 جون کا مکمل ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور یہ 5 جولائی کا گرہن یہ شیک اینڈ سچویشن بنی ہوئی ہے پچھلے گرہن سے، یہ والا اور 3 گرہن ایک ساتھ ایک سیکوینس میں. اور یہ جو 4 چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں خاص طور پہ بہت جو ہے اس کو اہمیت ہوگی. کوئی فلڈز، کوئی ناگہانی آسمانی آفت، سونامی ٹائپ، کوئی گلوبل کرائسس یا اکانومی کا گلوبل کرائسس یا ورلڈ وار.
اس کے اشارے بہت تیزی سے بنے ہوئے ہیں اور یہ حالات جو ہیں وہ خطرناک حد تک جاتے جا رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ 9/11 جیسی سچویشنز ہو سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم آ سکتا ہے جس میں فسادات، ہنگامے، حکومتوں کے لیے مشکلات، یہ چیزیں بڑھیں گی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہ جو 5 جولائی کا گرہن ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے، کیونکہ پہلا ایک چاند گرہن ہے، پھر یہ سورج گرہن ہے اور پھر ایک چاند گرہن ہے، اور یہ تینوں ایک شیک ہینڈ سچویشنز میں ہیں۔ اس وقت پلانیٹری پوزیشنز جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہیں اور مکمل اثرات، میں چونکہ بار بار چیزوں کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا تھرسٹ بہت زیادہ ہے۔ اب بات کر لیں کہ ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، ان سے بچا کیسے جائے۔ یہ اتنی زیادہ مشکلات تو میں نے بتا دی، یہ تو بتا دیا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اب ان سے بچا کیسے جائے۔ تو میں نے اس ویڈیو کے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ سوائے اللہ کی قربت کے احساس کے، سوائے روحانیت کے، سوائے اللہ کی کرم نوازی کے اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں نجات ہو۔ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کو بدل سکے، سوائے اس کے کہ اللہ خود اس کو بدل دے۔ روحانیت اور اللہ کے قرب کا احساس یہ بہت اہم ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے اگر میں ریمیڈی بتا دوں تو اس وقت قرآن پاک کی سورہ شمس اور سورہ البروج، اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ گرہن کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی الٹیمیٹ ریمیڈی ہے، جو سب سے بڑی الٹیمیٹ ریمیڈی ہے وہ سورہ الرحمن کا سننا ہے۔ اس سورت کو جو ہے وہ کم از کم ایک مرتبہ روزانہ 7 لگاتار دن بڑے دھیان سے، بڑی محبت سے اسی ٹریک کو قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی سورہ رحمان، جو کہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی موبائل ایپ کے اوپر موجود ہے، اینڈرائڈ فونز کے اوپر بھی اور جو ہے وہ آئی فونز کے اوپر بھی، یعنی ایپ سٹور کے اوپر بھی اور پلے سٹور کے اوپر بھی، اس کو اپنے فون پہ انسٹال کر لیں یا الرحمان.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا حیدرجعفری.com پہ جائیں۔ دی الٹیمیٹ ریمیڈی نام کا ایک جو ہے وہ ایک آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا لنک، اس کو کلک کر لیں، وہاں بھی سورہ رحمان مل جائے گی، وہاں بھی اس کے سارے جو ہے وہ سچویشنز آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اس کو جو ہے وہ آپ نے صرف بڑے دھیان سے، بڑی محبت سے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے، آپ کی طرف آنے والی ناگہانی آفتوں کو، آپ کی طرف آنے والے مشکل وقت کو، آپ کی طرف آنے والی منفی سوچوں کو، آپ کی طرف آنے والے منفی حالات کو، اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی برکت، اللہ کا نور، اللہ کی رحمت آپ سے دور کر رہی ہے۔ اس کو پوری توجہ سے سنیں، آدھا گلاس پانی رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں اور یکسوئی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اور جب سورج ختم ہو جائے تو آنکھیں کھولیں، وہ آدھا گلاس پانی اٹھائیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں، دل میں ڈوب کے، دل میں بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے، جتنے پیار سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، 3 مرتبہ ڈوب کے دل میں پکاریں اللہ اللہ اللہ، اور اس پانی کو بند آنکھوں کے ساتھ پی لیں۔ پانی یا تو میٹھا ہوگا یا خوشبو ہوگی یا زمزم کی طرح کا تھکر ٹیسٹ ہوگا، تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کرم نوازی کر دی اور آپ اللہ کی طرف سے ان تمام مشکلات میں، اللہ کے حصار میں آ گئے۔ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی ضرور کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کو اپنے فون پہ انسٹال کرتے ہیں تو اس میں ساری انفارمیشن موجود ہے، اس کے مطابق عمل کر لیجئے گا۔ اور جو ایک اور چیز ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دین کی اصل ایمان ہے، تو جتنا زیادہ درود پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جا سکتا ہے، اتنا درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ اور ہاں، جو بڑی اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ گرہن جو ہے وہ پریگننٹ خواتین کے لیے بڑا اہم ثابت ہوتا ہے۔ پریگننٹ خواتین کے لیے اس لیے اہم ثابت ہوتا ہے کہ بچہ چونکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا اپنا اورا ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا یا نہیں ہوا ہوتا، تو وہ بچہ ماں کے اورے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی اس اورے کے اوپر 2 لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اورا جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں ان حالات میں خاص طور پہ 21 جون اور 5 جولائی کے گرہنوں میں جو ہے وہ پریگننٹ خواتین کو شدید ترین احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔
ان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سورہ رحمان خاص طور پہ پریگننٹ وومن کو سننے کی بہت زیادہ اشد ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر کوئی جادو یا سیب یا ٹونا وغیرہ کے اثرات ہیں، ان کے لیے بھی یہ گرہن کے اثرات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، ان کو بھی اپنی جو ہے وہ حصار کرنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ انفارمیشن جو ہمارے علم کے مطابق بالکل ٹھیک ہو وہی پہنچائیں، اور کوئی سنسنی وغیرہ نہ پھیلائیں، اور کوشش نہ کریں کہ آپ کو ڈرائیں، لیکن بعض اوقات سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں آپ کو مکمل آگاہی دینا ضروری ہوتی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اللہ سے یقیناً دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرے گا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پوش کر دیں، اور جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور گائیڈنس ملتی ہے، تو اس چینل کو اور خاص طور پہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ، تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچتا رہے۔ اور ناظرین، ہماری دعائیں بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم سچے دل سے اللہ سے یہ دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو ان تمام موذی حالات سے، ان تمام منفی سوچوں سے، ان تمام ناگہانی آفتوں سے، ان تمام جو ہے وہ ایسے معاملات سے جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، ان سے اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر سدا کرم کا سایہ بنائے رکھے۔ آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔